السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیب الکریم، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وآلہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینۃ عرشہ مداد کلماتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بہت تھوڑا ہے، 10 بجے کا یہ وقت تھا مگر 10 کے اوپر چلے گئے ہیں۔ آپ کو صرف جگانے کے لیے یہ پروگرام ہوا ہے۔ کچھ سننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ وقت دے کر سنیے، سب تیار رہیے۔ دیکھیے، حضرت نے بڑے پیارے انداز میں علم کی فضیلت بتائی۔ آج میں کچھ اور بتانا چاہتا تھا مگر وقت نہیں ہے وہ بتانے کے لیے۔ یہ جو دوپہر میں پروگرام ہوا ہے وہ کس کا ہوا ہے؟ ایک حقیقہ کیا ہے؟ یہ مستحب ہے اور سنت بھی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہونے کی خوشی میں جو بکرا ذبح کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں حقیقہ۔ اب انسان کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، اور علم حاصل کرنے کے بعد آپ کو بڑے عالم بننے کی ضرورت نہیں ہے، حافظ بننے کی ضرورت نہیں ہے، بس طلب العلم فریضۃ، جتنا ضرورت تمہیں ہے اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں، کلمہ تو نہیں آتا، آپ نے سنا، غسل کے فرض تک معلوم نہیں، وضو کا طریقہ معلوم نہیں، پاکی کا طریقہ معلوم نہیں۔ ایسے مسلمان ہیں، صرف نام لیوا مسلمان ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم علم حاصل کریں۔ بغیر علم کے ہم زندگی گزاریں گے، نہ دین کے رہیں گے نہ دنیا کے رہیں گے۔ اب یہ بیسک ہے، پہلے فرض ہے، اس کے بعد واجب ہے، اس کے بعد سنت ہے، اس کے بعد نفل ہے، اس کے بعد مستحب ہے، اس کے بعد مباح ہے، مکروہ تحریمی، مکروہ تنزیہی۔ یہ 7-8 باتیں ہیں، بس اس کے پوائنٹس ہیں۔ یہ آپ کو یاد رکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ حقیقت میں ہے کیا۔ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں وہ نماز کون سی ہے، فرض ہے یا نفل ہے یا سنت ہے یا واجب ہے۔ میں 11ویں کر رہا ہوں، وہ 11ویں ہے کیا، واجب ہے یا فرض ہے یا سنت ہے یا مباح ہے۔ کنڈوں کی نیاز کر رہا ہوں، وہ ہے کیا۔ جب انسان اس کو سمجھ لے گا تو اس کی حقیقت اسے پتا چل جائے گی یہ کام کیا ہے۔ مختصر آپ کو بتاؤں گا، یہ فرض جو ہے، فرض میں 2 طرح کی ہیں، 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم فرض عین، وہ کبھی معاف نہیں ہے، جیسے نماز، روزہ، صاحب استطاعت پر حج، زکوٰۃ، یہ فرض ہے، یہ معاف نہیں ہے، یہ فرض عین۔ اور فرض کفایہ کون سا ہے؟ فرض کفایہ وہ ہے جو چند لوگ کر لیں گے تو سب کے سر سے وہ فرض اتر جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز جنازہ، نماز جنازہ میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ بہت سارے ہوتے ہیں، مگر نماز پڑھنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ اب وہ تھوڑے لوگ تمہارے فرض کو ادا کر رہے ہیں، تم کھڑے کھڑے وہ ثواب پا رہے ہیں، اسے کہتے ہیں فرض کفایہ۔ فرض کی 2 قسمیں، اسے اچھی طرح یاد رکھو۔ علماء کے پاس بیٹھو اور اس کو یاد رکھو، یا ڈکشنری میں لکھ لو اور اسے اچھی طرح دماغ میں حفظ کر لو، رکھ لو تو پتہ چلے گا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے واجب۔ واجب کیا ہے؟ فرض کے بعد ہے، یہ بھی معاف نہیں ہے۔ فرض اور واجب کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اس کے بعد آتا ہے سنت۔ یہ سنت بھی دو طرح کی ہے، ایک سنت موقدہ
اور دوسری سنت غیر موقدہ. جس طرح صبح کی 2 رکعت نماز ہے وہ سنت موقدہ ہے، عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت ہے وہ سنت غیر موقدہ. اس کے بعد کیا آتا ہے؟ اس کے بعد نمبر آتا ہے نفل. نفل نماز وہ ہے جو پڑھے تو ثواب، نہ پڑھے تو گناہ نہیں. مگر یاد رکھو کثرت نوافل سے اللہ والے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور ہم لوگ صرف شارٹ کٹ نماز پڑھتے ہیں. فرض پڑھ لیا، سنت پڑھ لیا، واجب پڑھ لیا، بھاگ گئے. اور چند لوگ تو ایسے ہیں صرف اہل فرض بنے بیٹھے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، واجب بھی نہیں پڑھتے، سنت بھی نہیں پڑھتے. ہاں برابر ہے شریعت کے حساب سے، نفل پڑھو تو ثواب، نہ پڑھو تو گناہ نہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے مستحب. مستحب وہ کام ہے جو کرو تو ثواب ملے گا، نہ کرو تو گناہ نہیں، نہ کرو تو گناہ نہیں. اس کے بعد مباح آئے گا. یہ مباح وہ کام ہے جو کرو تو نہ ثواب ہے، نہ کرو تو نہ گناہ ہے، اسے کہتے ہیں مباح. جیسے اچھا کھانا کھانا، اچھے کپڑے پہننا، یہ گناہ بھی نہیں، ثواب بھی نہیں. ہاں سنت کی نیت سے اگر سفید لباس پہنتے ہیں تو وہ ثواب ہے. تو یہ چند باتیں بتا دیا، بتانے کے لیے وقت نہیں ہے، میری تقریر کچھ اور تھی مگر وقت کی گنجائش کی وجہ سے میں نے یہ چند باتیں بتا دیا، تو یہ باتیں آپ کو پتہ چل گئی. تو اسی طرح آپ آئیے، یہ محفل میں آپ دوپہر میں جو دیکھے ہیں وہ کیا تھا؟ بچی کی پیدائش کی خوشی میں ایک بکرا ذبح کر کے وہ حقیقہ کیا گیا تھا. حقیقہ کا طریقہ کیا ہے؟ لڑکے کے لیے 2 بکرے، لڑکی کے لیے 1 بکری. نر کے لیے نر، مادہ کے لیے مادہ ہو تو بہتر ہے، ورنہ چلے گا. بہت سے لوگ اسے دماغ میں رکھ کے کہتے ہیں لڑکے کو 2 ہی بکرے چاہیے، ورنہ ہم حقیقہ نہیں کریں گے. حقیقے میں بچہ گروی رہتا ہے، حقیقے میں بچہ گروی رہتا ہے. حقیقہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے. اگر نہ کرو تو بھی گناہ نہیں ہے، مگر اتنا قرض لے کے یہ زبردستی اپنے پر وزن ڈال کے یہ کرنا کوئی شریعت نہیں بتاتی. اگر لڑکا ہے 1 بکرا ہے تو بھی چلے گا، 2 ہی لانا ضروری نہیں. یہ دماغ میں ہمارے بیٹھ گیا ہے کہ 2 بکرے لڑکے کے لیے، 1 بکری لڑکی کے لیے. ہاں بکری نہیں ملی تو بکرا بھی چلے گا. بکرا ذبح کرو، وہ بچی یا بچہ ہے تو اس کے سر سے بال نکالو، وہ بال جتنے وزن ہیں اتنے وزن کی چاندی یا اس کے پیسے بیوہ، یتیم، غریب، مسکین میں خیرات کر دو، اور میٹھا پکاؤ، بچے کی نیک فال کے لیے افضل ہے. یہ ہے حقیقہ. یہ گوشت قربانی کی طرح بانٹ بھی سکتے ہیں، پکا کے کھلانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. آپ کی حیثیت نہیں ہے تو اگر آپ چاہتے ہیں پکا کے کھلاؤں تو پکا کے کھلاؤ، دعوت بناؤ. وہ دعوت میں اگر نبی کی سنت جھلکے، سبحان اللہ، سونے پہ سہاگا. حقیقہ ہے یہ چھوٹی سنت ہے، مگر وہ جو سنت ہے وہ بڑی سنت ہے، جو نبی کی سنت ہے. ایک سنت جو مٹ رہی ہے اسے زندہ کرنے والے کو نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرتا ہے. میں تو حقیقے کی دعوت میں آیا نہیں، مگر یہاں پر ہوا ہے، مٹی کے برتن میں کھلایا گیا ہے، لال دسترخوان بچھایا گیا ہے، نبی کی سنت جھلک رہی تھی، فرشتے آسمانوں سے زیارت کے لیے اتر رہے تھے. یہ میں نہیں کہہ رہا، خود سرکار فرماتے ہیں جو مٹی کے برتن میں کھاتا ہے فرشتے زیارت کے لیے آسمان سے اترتے ہیں. تو آپ غور کرو، ایک سنت میں ایک کام تو ہوا، ایک مستحب کام میں ایک کام تو ہوا. حقیقے میں ماشاءاللہ وہ محبوب خدا ہیں، ایک ہمارا محبوب ہے جو ایک کام کر دیا. وہ بھی محبوب، یہ بھی محبوب. یہ بچی کے باپ کا نام محبوب. محبوب کی ہر ادا پیاری ہوتی ہے. یہ مستحب کام، سنت کام میں اتنا بڑا کام کر دیا، کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ دین کی بات بتانا، 1 منٹ کے لیے دین کے بارے میں سوچ کر بتانا 1 سال کی عبادت سے بڑھ کر ثواب ہے. یہ میں نے نہیں کہا کہ آپ بچے کی حقیقے میں اس طرح جلسہ کرو. خود ان کے دماغ میں آیا، مجھے آ کے پوچھے حضرت میں اس طرح کرنا چاہتا ہوں، میری زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ نکلا. کیا سوچ ہے ماشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میرے بھائیوں 11ویں کرو تو 11ویں کے بہانے غوث اعظم کی جشن مناؤ اور سرکار غوث اعظم کے سبحان حیات کو سناؤ، علماء کو بلاؤ، بیان رکھو.
اور اپنی اصلاح کرو. 11ویں کے بہانے اگر تمہارے گھر میں کنڈوں کی نیاز ہو رہی ہے تو کنڈوں کی نیاز صبح ہوگی, شام میں جلسہ رکھو. یہ امر بالمعروف وہ نہی عن المنکر کا کام جو ہے یہ فرض ہے. صحابہ اکرام دین کی بات بتانے کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مہینوں برسوں تک دوسرے دیش چلے جاتے تھے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ فرعون جو تھا خدائی کا دعویٰ کیا, اس نے سب سے پہلے کام کیا. فرعون خدائی کا دعویٰ کرنے سے پہلے اپنے وزیر کو پوچھا, حامان کو, یہ حامان میں خدائی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہوں, کروں؟ تو حامان نے کہا, عقل کے اندھے اتنا جلدی مت کر, تجھے خدا کوئی نہیں مانیں گے. تو پیشاب کرتا ہے, پیخانہ کرتا ہے, کھاتا ہے, پیتا ہے, تو خدا کیسے ہوگا؟ ابراہیم خلیل اللہ کے ماننے والے ہیں, یہ خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہیں, تجھے خدا کوئی تسلیم نہیں کرے گا. تو فرعون نے کہا بھی کیا کروں, میرے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے کی ہرس پیدا ہو رہی ہے, میں کرنا چاہتا ہوں. تو حامان اس کا وزیر, اس نے کہا ذرا صبر کر, ذرا صبر کر. جتنے مدرسے ہیں جہاں پر اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی تعلیم دی جاتی ہے, وہ سب مدرسوں کو بند کرا دے, بند کرا دے. تو بادشاہ ہے, بند کرا دے. تو فرعون نے سب سے پہلے کام وہی کیا, سارے مدرسوں کو بند کرا دیا. اب مدرسوں کو بند کرا دیا تو بچے کہاں سیکھیں گے؟ بچوں کو خدا کے بارے میں کیا معلوم, رسول کے بارے میں کیا معلوم, پاکی کے بارے میں کیا معلوم, غسل کا طریقہ کیسے سیکھیں گے؟ کچھ بھی نہیں سیکھ پائے. جو بچے پیدا ہو رہے تھے وہ جاہل بن رہے تھے, جاہل بن رہے تھے. پھر تھوڑے دن کے بعد فرعون نے کہا حامان سے, اب تو خدائی کا دعویٰ کروں. حامان نے کہا ابھی مت کر, ابھی مت کر. اب بھی وہ دین کا جذبہ رکھنے والے, وہ اللہ کے شعر باقی ہیں. جو علماء ہیں وہ علماء کو کسی نہ کسی بہانے سے پکڑ کے لا اور ان کو قتل کر دے. جب تک وہ رہیں گے تیرا خدائی کا دعویٰ کرنا بیکار ہو جائے گا. تو نے مدرسے بند کرایا, مگر وہ علماء کے اندر خدا کا اتنا خوف ہے, وہ گھر میں چھپ چھپ کر بچوں کو پڑھا رہے ہیں, دین کی تعلیم دے رہے ہیں, یہ خدا کی وحدانیت کا کلمہ پڑھا رہے ہیں. یہ ایسے عالم ہیں, اسی لیے ان کو تو قتل کر. تو فرعون نے دوسرا کام جو کیا, وہ علماء کو کسی نہ کسی خواہ جھوٹے بہانے لگا کر, الزام لگا کر انہیں قتل کر دیا. جب علماء کو قتل کر دیا, مدرسے بند ہو گئے, تو حامان نے کہا اے فرعون اپنی دل کی بھڑاس کو نکال, اب خدائی کا دعویٰ کر. تو بچے جو بڑے ہو گئے, فرعون کی عمر 450 سال کی تھی. کتنے سال کی؟ 450 سال کی عمر تھی. کھانسی تک نہیں آئی, اتنا تندرست تھا. بیماری کی دور بات, کوئی بیماری تو تھی نہیں, کھانسی تک نہیں آئی. 450 سال کے اندر اتنا تندرست, توانا, ہٹا کٹھا تھا. فرعون جو خدائی کا دعویٰ کیا, اللہ نے اتنی اچھی صحت اسے دی تھی. اور تو تب فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں. اب بچوں کو کیا معلوم, وہ بچے بڑے ہو گئے, بالغ ہو گئے, تو فوراً اس کے حکم پر جھکنے لگے اور خدا ماننے لگے. تب اپنی خدائی کا دعویٰ کو پورا کیا. تو پتا چلا یہ سب فرعون کی چال ہے. وہیں سے پتا چلا کہ جب علم انسان نہیں سیکھے گا اسے کچھ پتا نہیں چلے گا, یہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, یہ حلال ہے یا حرام ہے. وہ گمراہ ہو کے رہ جائے گا. اسی لیے علم کا سیکھنا بہت ضروری ہے. انسان بوڑھا ہوتا ہے, علم بوڑھا نہیں ہوتا. تو آؤ یہ بات آپ کو سمجھا کہ میں اپنا بیان ختم کرتا ہوں, کیونکہ جو ٹائم دیا گیا ہے وہ ٹائم کو فالو کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ وقت کو آگے سے پکڑنا چاہیے, جو پیچھے سے پکڑے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. ایک بزرگ تھے, وہ مدرسہ پڑھتے تھے, جب سے وہ بچے تھے تب سے پڑھتے تھے. اپنا خاص مکان تھا, علماء آتے گئے, بدلی ہوتے گئے, وہ پڑھتے گئے. دماغ بہت کمزور تھا, کند ذہن تھا. آج الف بے تے پڑھ کے جاتے, مگر وہ کل لانے تک بھول جاتے. ایسی حالت تھی. یہاں تک کہ 70 سال کے ہو گئے. 70 سال میں 17 یا 18 علماء تبدیل ہو گئے. جو ایک عالم دین آئے تھے, کم سے کم 5 سال 6 سال وہاں پر رہے. تو ان کو دیکھنے کے بعد بولے کہ آپ اتنے بزرگ ہو گئے ہیں, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتے ہیں, شرم نہیں آتی؟ 5 سال سے پڑھا رہا ہوں, صرف حرف تہجی نہیں آتا آپ کو, کیا بات ہے؟ اتنے دن میں تمہیں کیا سیکھا؟ وہ بزرگ کو جلال آ گیا.
एक दिन भी कितना बीमार रहने के बावजूद भी मदरसे को एब्सेंट नहीं किया था, गैर हाजिर नहीं थे, हमेशा हाजिरी दिया करते थे। ये सोचते थे मौला ये दिमाग को बनाने वाला तू है, मैं क्या करूं, मैं पढ़ना चाहता हूं, दिमाग में बैठता नहीं। मेरे मौला अगर मैं ये सोच कर कि मेरा दिमाग बहुत कमजोर है, कुछ भी सीख नहीं पाता, ये सोच कर घर में बैठूंगा तो कयामत के दिन तू पूछ लेगा कि मैंने दिमाग बनाया था, तू मदरसा क्यों नहीं गया, सीखा क्यों नहीं। अगर तू सीखता ना भी सीखता, कुरान 70 नहीं 100 साल की उम्र तक कुरान ना सीखता, मगर तेरा आने का सवाब तुझे मिलता और तुझे मैं माफ कर देता। मगर तूने अपनी काहिली की वजह से, सुस्ती की वजह से अपने दिमाग का बहाना बना के घर में बैठा, तो मैं जवाब क्या दूंगा अल्लाह को? ये दिमाग बनाने वाला खुदा है, इसीलिए मैं अपनी हाजिरी देता हूं मगर मैं सीख नहीं पाता। और आप पूछते हैं हजरत कि इतने साल में 50-60 साल में क्या सीखा? लकड़ी लाओ, लकड़ी हाथ में थी, हजरत डरते डरते देने के बाद ये बुजुर्ग लकड़ी लिए, बच्चों से कहा हट जाओ बच्चे, हट जाओ। बच्चे हट गए, हटने के बाद लकड़ी को लिया, लेने के बाद लकड़ी को उस तरह बीच में फेंका, फेंकने के बाद हजरत भी देख रहे हैं क्या कर रही हैं बुजुर्ग, जो पुराने स्टूडेंट हैं, इनके उस्ताद 17 या 18 तब्दील हो गए। अब वो लकड़ी जाके ऐसे पढ़ने के बाद वो बुजुर्ग पुकारते हैं अलीफ, तो लकड़ी सीधी हो गई, लकड़ी अलीफ बन गई। फिर जलाल में आके कहा बे, तो बा कहा तो लकड़ी बे की तरह नीचे गिर गई। वो आलिमुद्दीन हैरान हुए, ये मंजर देख के सब दंग रह गए। बुजुर्ग ने कहा हजरत आप पूछ रहे थे क्या सीखा? अल्लाह ने मेरे यह हाजिरी देने की बरकत से मेरी जबान में तासीर दी है, वो बेजबान चीज मेरी बात सुनती है, ये मैंने सीखा है। आए कमजोर जहन वालों, अगर बूढ़े हो गए हो, बाल सफेद हो गए हैं, 80 साल के हो गए हो तो डरो नहीं, मदरसा जाओ। अगर आलिम तुम्हारे बच्चे से भी छोटा है तो बैठो उनके पास, शर्मो नहीं, इल्म सीखो। आज नियत कर लो इस जलसे में, खुदा की कसम आप नियत कर लिए और घर गए। आज एक दिन मदरसे में जाके आए, हजरत से मिल के आए, हजरत ने कहा आप इंशाअल्लाह, मुझे बड़ी खुशी हुई, इतनी उम्र में इल्म सीखने आ रहे हैं, कुरान सीखने आ रहे हैं, आप कल से आइए, इंशाअल्लाह जरूर पढ़ाऊंगा। अरे वो तो हमेशा तैयार रहते हैं, हम सुस्त हैं, हम काहिल हैं, हम ही नहीं जाते। अब तुम गए, सुबह तक तुम्हारी मौत आ गई, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो आलिमुद्दीन आके तुम्हें दुआ करने लगे, मौला एक इतना प्यारा बंदा था कि रो के तौबा करके मेरे पास आया था, तेरे कलाम को सीखने के लिए आया था, ये तू उसे बुला लिया तो रब भी उससे राजी रहेगा, रब राजी रहेगा। किताबों में मैंने पढ़ा है कि वो बंदा जब कब्र में हम दफना के आएंगे, आनंद नगर के कब्रिस्तान में उसकी कब्र बनी है, तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों जाओ, मेरे महबूब बंदे का इंतकाल हो गया है, मेरा दोस्त का इंतकाल हो गया है। फरिश्ते कहेंगे मौला वो तो कुरान भी नहीं पढ़ता था, नमाज भी नहीं पढ़ता था, तेरा दोस्त कब से बन गया, तेरा महबूब कब से बन गया? तो अल्लाह फरमाएगा क्या मालूम नहीं, इन उलमा के चेहरे को देखना इबादत है, वो तौबा करके इबादत करने गया था, मेरे कलाम को सीखने के लिए गया था, उम्र थी 70 साल की, 2 दिन में मरने वाला था, मगर सच्ची तौबा की थी उसने, वो तौबा को मैंने पसंद कर लिया, कबूल कर लिया, सारे गुनाह को माफ करके मैंने उसने अपना महबूब दोस्त बना लिया। इंशाअल्लाह आने वाले जैसे में नारे ये लगाएंगे, भरपूर लगाएंगे। अब नारे का वक्त नहीं है, आप नारा लगाएंगे तो मुझे खामोश बैठना पड़ेगा, मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए वक्त थोड़ा है, एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है। कार्यक्रम इंशाल्लाह नारे फिर कभी पेंडिंग रखी है, आने वाले जलसे में आपको अच्छा लगे तो बहुत सी बातें अच्छी अच्छी बताने के लिए मैं आया था।
مگر وقت نہیں ہے. اللہ کا بڑا کرم ہے, بس تھوڑا ہے, اچھا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ, میرے دوست کا, میرے محبوب بندے کا انتقال ہو گیا ہے. 2 فرشتوں سے کہے گا جاؤ اس کی قبر کے اندر, جب تک قیامت آئے گی وہ میرے محبوب بندے کو کلام اللہ قرآن سکھاؤ. جب قیامت میں قبر سے اٹھے گا تو اسے حافظ قرآن بنا کے اٹھانا. قسمت پر ناز کرو, بوڑھے ہو گئے, قرآن نہیں سیکھے, تقدیر والے تم ہو, ہم نہیں. ارے ہمارا استاد انسان ہے, تمہارا استاد فرشتہ بنے گا. فرشتے قبر میں سکھائیں گے, مگر سچی توبہ اور سچی نیت کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ایک کام کر لو, علم میں بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, بس آپ جاؤ. حضرت نے کہا کہ نکاح پڑھانے کے لیے جاتا ہوں, کلمہ تک صحیح نہیں آتا. مسلمانوں کی حالت, اللہ اکبر, یہ دکھ, بڑا دکھ ہوتا ہے. کلمہ نہیں آتا مسلمان کو, بڑے افسوس کی بات ہے. ارے کلمہ جان ہے, ایمان ہے, اسی پر جنت کا دار و مدار ہے. کلمہ ہے تو جنت ہے, کلمہ نہیں تو سب کچھ بیکار. کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو, صوفی ہو, عالم ہو, مفتی ہو, کچھ بھی کیوں نہ ہو, کلمے کے ساتھ دنیا سے گیا تو سب کچھ ساتھ میں آیا. کلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. کتنا بڑا گنہگار ہے بندہ, کتنا بڑا گنہگار ہے. مرتے وقت کلمے کے ساتھ مرا, ایمان کی موت مرا تو جہنم میں جائے گا, سزا پوری پائے گا, اس کے بعد جنت میں آئے گا, کیونکہ ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا. یہ متقی پرہیزگار بندہ ہے. دنیا والے بہت عمل والا, اللہ والا کہتے تھے, مرتے وقت کلمہ نہیں ملا, بے ایمان دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا. کلمہ, یہ کلمہ مقدس ہمیں نہیں آتا پڑھنے کے لیے, بڑے افسوس کی بات ہے. اے مسلمانوں غور کرو, انگریزی سیکھتے ہیں, کیا سیکھتے ہیں انگریزی؟ ارے سیکھو بھائی, دنیا کی تعلیم ہے, مگر سب سے پہلے دین کی تعلیم سیکھو, جو یہاں بھی کام آتی ہے وہاں بھی کام آتی ہے. مگر افسوس کی بات ہے, ایک ایسا ہی شخص, شادی ہو گئی, ان پڑھ گریجویٹ, کیا نام تھا اس کا؟ ان پڑھ گریجویٹ. موبائل میں 100 شٹر کے پھرتا تھا جیب میں, بڑے سٹائل سے, کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا. مگر آج کل دیکھا جا رہا ہے ان پڑھ سے ان پڑھ میسج کرتا ہے, اسپیلنگ کی پریکٹس ہو گئی ہے, کریکٹ کرتا ہے. مجھے بھی اسپیلنگ لکھنا نہیں آتا, مگر وہ ان پڑھ, میں تو اسکول سیکھا ہوں, وہ سیکھا نہیں, مگر انگریزی برابر لکھتا ہے. میں نے پوچھا کیسے سیکھ لیا, تو کہا جب سے 100 شٹ لیا تو مجھے میسج کرتے کرتے پریکٹس ہو گئی. تو ایسے انسان کی شادی ہو گئی, ہاف نالج فل ڈینجر. شادی ہو گئی, شادی ہونے کے بعد کیا ہوا, 4 مہینے 5 سال ہو گئے. 5 سال ہونے کے بعد وہ بیچارہ, گھر میں اس کی بیوی تھی, وہ بیوی موبائل کو چارج لگا کے سو گئی, اسے یاد نہیں تھا کہ موبائل چارج کو رکھی ہوں. یہ بھی آ کے سو گیا. رات میں 1 بجے یا 2 بجے طہارت کے لیے اٹھا. اٹھنے کے بعد طہارت کو گیا, آ رہا تھا اپنی بیڈ روم کی طرف, آتے وقت وہاں پر ٹن کی آواز آئی. میسج آتا ہے نا, میسج, ویسی آواز آئی. آنے کے بعد موبائل اٹھایا, کس کا تھا؟ اس کی وائف کا تھا, اس کی بیوی کا تھا. موبائل دیکھا, دیکھنے کے بعد نیچے رکھا, جلال میں آ گیا, غصے میں آیا. بیوی کو گہری نیند لگی تھی, اسے اٹھایا, اٹھ کے بیٹھ گئی. بیٹھنے کے بعد زور سے چانٹا لگایا. چانٹا لگانے کے بعد ساری نیند اڑ گئی اس کی. بیوی کہنے لگی دماغ خراب ہو گیا ہے, رات میں اٹھا کے مارتے ہیں, کیا ہو گیا تمہیں؟ تو شوہر کہنے لگا مجھے بیوقوف بناتی ہے, شادی ہو کے 5 سال ہو گئے, موبائل میں تیرے میسج رات کو آ رہا ہے 1 بجے, بیوٹیفل بیوٹیفل, کون ہے یہ میسج کرنے والا بیوٹیفل؟ وہ عورت کو شاک ہو گیا. عورت اٹھی, اندر چلی گئی. جانے کے بعد جہاں موبائل تھا وہ پڑھی لکھی تھی, یہ ان پڑھ گریجویٹ کو پڑھی لکھی ملی تھی. موبائل اٹھا کے دیکھی, رکھ کے آئی. آنے کے بعد ادھر آؤ بولی, آ گیا. آنے کے بعد وہ بھی رکھ کے ایک چھانٹا لگائی, اے مجھے کیوں مارتی ہے؟ تو کہنے لگی اسی لیے کہتے ہیں ہاف نالج فل ڈینجر. وہ بیوٹیفل نہیں, بیٹری فل تھا, بیٹری فل. بیٹری فل کو سمجھا بیوٹیفل. ایسی انگریزی پڑھتے ہو؟ ارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گے, 19 حروف ہے,
एक एक हुरूफ पर 10-10 ने किया, सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर 190 ने किया। इसलिए वक्त नहीं है बताने के लिए, बस मुख्तसर बता दिया, समझो, समझदार के लिए इशारा काफी। ऐसी बहुत सी बातें हैं बताने के लिए। 4 किताबें आसमान से उतरी हैं, तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान। ये 4 किताबें कहां से उतरी हैं? आसमान से उतरी हैं। ये बयान नहीं करूंगा, आपको मैसेज दे के जाऊंगा, आप बुलाएंगे दोबारा इसका खुलासा करूंगा। पेंडिंग, इंतजार में मजा आता है। बहुत से लोग पीछे खड़े हैं, आगे भी हैं, इंशाल्लाह सब सुन लें। आप सब मिलके करें। एक आदमी किया है ये बात अलग है, मगर आप सब करेंगे तो मजा अलग है। तो क्या बता रहा था? 4 किताबें कहां से उतरी हैं? आसमान से उतरी हैं। कौन कौन सी? तौरेत, इंजील, जबूर, कुरान। तौरेत किताब जो उतरी है आसमान से, एक किताब निकली है जमीन से। आप पहली बार सुन रहे हैं शायद, ये कौन सी किताब जमीन से किताब निकलती है? हाँ भाई निकली है। वो ऊपर से उतरने वाली किताब का नाम तौरेत, ये जमीन से निकलने वाली किताब का नाम औरत। वो तौरेत या औरत, इसके मसले बहुत डेंजर हैं। अब इसके मसाइल को बताना ही आपको। बच्चा डेली जंगल ले आया तो काम खत्म, नारल फोड़ो। 3 शादियां करना है, 3 शादियां नहीं करना, क्या होगा? बहुत कयामत आ जाएगी। मंगल के दिन बेटी को नहीं भेजना, अमास को फातिहा दिलाएंगी मगर चुकाएंगी नहीं। कुंडों की न्यास करेगी। खाला का बेटा अगर गोश्त खा के आया, गाय का गोश्त जो हलाल है, पूछती है गोश्त खा के आया रात में? हाँ खाया खाला, चिकना चिकना गोश्त था, खा के आया। तो सुबह चला जा, गुस्ल कर किया। ये 5वीं किताब के मसले हैं। क्या है? क्या गोश्त खाने से गुस्ल टूटता है? इसके मसलों को आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। अब मैं नहीं बताऊंगा, वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह फिर कभी आप बुलाएंगे तो इसका खुलासा होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक रफीक अता फरमाए। मैं समझ रहा हूं आप बड़े प्यासे हैं, बड़े तवज्जो से सुन रहे थे, और बोलते तो अच्छा होता, ये आपके मन में है, मगर मैं नहीं बोलूंगा। क्यों नहीं बोलूंगा? क्योंकि वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह वक्त लेकर आप सब मिलके करेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातें समाअत फरमाएंगे, सुनेंगे। सबसे पहले ये जरूरी है कि जो सुनते हैं उस पर अमल करें। इंशाअल्लाह अमल करेंगे तो बेड़ा पार होगा। सच्ची तौबा करें, अल्लाह ताला हमें सच्ची तौबा नसीब फरमाए और नबी की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।